بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. رواہ البخاری و مسلم. یقیناً مسلمان کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جب وہ اللہ رب العزت کے حکم روزہ پر عمل پیرا ہوتا ہے تو یہ عمل اتنا بڑا اور اتنا عظیم الشان اور اتنا عظیم المرتبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کہ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو خوشیاں رکھی ہیں، اور یہ دو خوشیاں روزہ دار کے لیے ہیں، اور ان دونوں خوشیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انتہائی تابعدار، فرما بردار، اللہ کے حکم کی بجا آوری کرنے والا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر خوشی سے عمل کرنے والے مسلمان، ایماندار اور تقوی والے بندے کے لیے رکھی ہوئی ہیں. ایک خوشی تو جلدی اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، اور ایک خوشی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت میں اس بندے کے لیے چھپا کے رکھا ہوا ہے. جب آخرت میں یہ بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو پھر وہاں یہ خوشی اس کو حاصل ہوگی. تو یہ دو خوشی ہیں، اور عموماً ہم میں سے بہت سے ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیکوکار بندے ہوں گے کہ انہیں یہ لذت اور انہیں یہ خوشی حاصل ہوتی ہوگی کہ جب بھی وہ کوئی نیکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خالصتاً راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس نیکی کو انجام دے لینے کے بعد بندے کے دل کی جو کیفیت اور جو انبساط، جو خوشی، جو سرور اس بندے کے دل و دماغ میں ہوتا ہے، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اور اس تجربے سے بہت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندے گزرتے رہتے ہیں، گزر رہے ہیں. تو یقیناً جب انسان کوئی نیکی خالصتاً اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے اور اس میں کوئی اور مقصد اور غرض انسان کا نہیں ہوتا، تو اس نیکی کے کرنے کے بعد انسان کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں ہوتی، اور اس کیفیت کو وہ انسان بڑی انتہائی یعنی فرحت سے محسوس کرتا ہے. اور یہی دو خوشیاں جو ہیں روزے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان گرامی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: للصائم فرحتان. روزہ دار انسان کو اللہ تعالیٰ دو خوشیاں عطا فرماتے ہیں، یفرحہما، اور وہ دونوں خوشیاں وہ ان سے خوش ہوتا ہے. یعنی دو خوشیاں ایسی ہیں کہ وہ انسان کو جب عطا ہوتی ہیں تو وہ انتہائی خوش ہوتا ہے اور وہ خوشی محسوس کرتا ہے. وہ اس خوشی کی لذتوں کو جو ہے وہ اپنے دل و دماغ میں محسوس کرتا ہے. ایک خوشی اذا افطر فرح، اللہ اکبر، جب روزہ دار اللہ راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، پورا دن اس کی نگہداشت اور حفاظت کرتا ہے اور اس کی تمام قیود اور شروط کے مطابق اس کو مکمل کرتا ہے، تو جب وہ روزہ دار افطاری کر لیتا ہے تو اس وقت جو اس کی خوشی کا ٹھکانہ ہوتا ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں ہوتا. اس کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ اتنی زیادہ خوشی ہے.
اور وہ انسان ایسے جیسے یعنی اس کے دل کے اندر جو ہے ایک جیسے ایک خوشیوں کا ایک فوارہ پھوٹ پڑا ہے، اس طرح وہ خوشی جو ہے اس کے دل کے اندر جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا افطر فرح، جب انسان روزہ افطار کرتا ہے تو وہ خوشی محسوس کرتا ہے، اور یقیناً ہم میں سے ہر ایک کرتا ہے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات گرامی ہم تمام اہل ایمان اور اہل اسلام کو یہ دونوں خوشیاں عطا فرمائے، ہمارے نصیب میں لکھ دے۔ دوسری خوشی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا لقی ربہ فرح بصومہ، اللہ اکبر، کہ جب مسلمان ایماندار قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوگا، جب اپنے رب سے اس کی ملاقات ہوگی تو فرح بصومہ، اپنے اس روزے کی وجہ سے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے رکھا تھا، وہ اس روزے کی وجہ سے خوش ہو جائے گا۔ کیسی خوشی؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حدیث قدسی میں اعلان فرمایا ہوا ہے بزبان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر نیکی جو ہے اس کا اجر و ثواب اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ 10 سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں الا الصوم، مگر روزہ، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ یہ روزہ دار صرف میرے لیے رکھتا ہے، وأنا أجزی بہ، اور میں اس کا بدلہ، میں اس کی جزا، میں اس کا اجر اور ثواب بندے کو خود عطا کروں گا۔ یہ خوشی بندے کو اس لیے محسوس ہوگی کہ جب وہ روزہ دار بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اس کے روزے کا اجر و ثواب اللہ نے سنبھال کے رکھا، اس کو بیان بھی نہیں فرمایا، اور اس اجر و ثواب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے بندے کے لیے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ کی ذات گرامی اس کو خود وہ اجر و ثواب عطا، جب اپنے ہاتھوں سے اللہ اجر و ثواب بندے کو عطا فرمائیں گے تو بندے کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، بندہ اتنا زیادہ خوش ہوگا، اور اس کے دل میں آئے گی یہ بات کہ کاش میں بہت زیادہ روزے رکھ لیتا، میں بہت زیادہ روزے رکھ لیتا۔ کیونکہ بندہ آخرت میں جب یہ خواہش کرے گا کہ میں اس سے زیادہ نیکیاں کرتا، میں اس سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت اور اللہ کے حکم کی احکامات کی تعمیل کرتا، تاکہ میرا مرتبہ، میرا شرف، میرا رتبہ اللہ رب العزت کے ہاں اور زیادہ ہوتا، اور میں اللہ کے اور قریب ہوتا۔ جتنا انسان کل قیامت کے دن اللہ کے قریب ہوگا اتنی اس کی خوشیاں زیادہ ہوں گی۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے۔ تو میں اپنے تمام سننے والے احباب گرامی قدر سے یہ گزارش کروں گا کہ آؤ یہ دو خوشیاں حاصل کر لیں، یہ غنیمت ہے ہمارے لیے۔ یہ رمضان المبارک بہت بڑی فرصہ ذہبیہ ہے، یعنی یہ ایک قیمتی ہمارے پاس ایک وقت ہے جس سے زیادہ قیمتی اور کوئی وقت نہیں ہے۔ آؤ اس قیمتی وقت کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں، آؤ یہ دو خوشیاں حاصل کر لیں۔ یہ زندگی عارضی ہے، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اور پتہ نہیں کہ دوبارہ آئندہ جو رمضان المبارک آئے گا تو ہم اس دنیا میں زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور اس رمضان کی ہم برکتوں سعادتوں کو حاصل کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ یہ سمجھیں کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے، اور ہمیں اس رمضان میں کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تابعداری اور فرمانبرداری کر کے، اس کے احکامات کی تعمیل کر کے، اس کے ذکر و اذکار میں مشغول رہ کے، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کر کے، اور اپنے آپ کو روزے سے رکھ کر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دو خوشیاں حاصل کر لیں، افطاری کے وقت، اور جب ہماری ملاقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم، رحیم و کریم، اس رحمتوں والی ہستی سے ہوگی، تو اللہ ہمیں اپنے ہاتھ سے جب اس کا اجر عطا فرمائیں گے تو پھر ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ان خوش نصیبوں کے لیے ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اور جو بد نصیب اس روزے جیسے ایک شاندار اور عظیم الشان عمل سے محروم ہیں، وہ یقیناً ان دونوں خوشیوں سے بھی بالکل محروم ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کی ذات گرامی مجھے اور آپ کو یہ دونوں خوشیاں پانے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیب ایمان والوں میں سے کر دیں
کہ جن کے نصیب میں یہ دو خوشیاں اللہ نے عطا فرمائی ہوئی ہیں، جن کے نصیب میں اللہ نے یہ دو خوشیاں لکھی ہوئی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ یہ دو خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔